پاکستان تحریک انصاف نے کیونکہ اب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا، اب ان کے لیے یہ آپشنز بڑے محدود تھے کہ وہ اب کس پارٹی میں اپنے امیدواروں کو وہ شامل کراتے ہیں تاکہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی حاصل کی جا سکے، کیونکہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ وہ کیوں اہم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو ضرور دبائیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ارکان منتخب ہوئے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 94 جو ایم ایل اے ان کے منتخب ہوئے، ان کی حمایت یافتہ۔ پنجاب کے اندر جو ان کے تقریباً 100 سے زیادہ 110 جو ایم پی ایز ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں، انہی کی حمایت سے۔ کے پی کے اندر ان کی گورنمنٹ بنی ہے 2/3 میجارٹی سے۔ سندھ کے اندر ان کی کوئی سیٹیں ہیں، بلوچستان کے اندر 5-6 سیٹیں ان کی۔ تو اب جو ہے یہ پرابلم یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کس میں شامل ہوگی۔ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کے اندر پاکستان تحریک انصاف شامل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی۔ مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹرانگ ہولڈ ہے وہ ہے کے پی کے۔ وہاں پر جو ہے وہ جو اہل تشیع مکتب فکر ہے وہاں پر ان کی تعداد کم ہے، تو سنی جو مکتب فکر ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر کمپین بھی چلی، دیکھیں جی آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی اس وجہ سے ان کے ساتھ اعلان نہیں کیا تھا۔ اب کے بعد جب انہوں نے پہلے یہ اعلان کیا، اچھا یہ اعلان نہیں ہوا تھا باقاعدہ، یہ ابھی وہ ہیٹ چیک کر رہے تھے سوشل میڈیا کے تھرو کہ آخر ہوتا کیا ہے، کیا ہمارے پاس اور آپشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، یا کم سے کم اس کی اگر ہیٹ ہمیں نہیں آتی تو سوشل میڈیا کے اوپر ایکشن اگر زیادہ خطرناک نہیں آتا تو اس کے بعد ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہرحال جو ایکسپیکٹڈ تھا میں نے بھی بتایا ہے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بڑی تذبذب کا شکار تھی کہ ہمیں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اعلان کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب انہوں نے وہاں سے ٹوسٹ کرتے ہوئے وہ اب چلے گئے جی پاکستان سنی اتحاد کونسل کے اندر۔ اب پاکستان سنی اتحاد کونسل کے جو ہیڈ ہے وہ جناب صاحبزادہ حامد رضا، جو فیصل آباد NA 104 سے راجہ ریاض کے جو بیٹے ہیں راجہ دانیال، ان کو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے وہ ہرانے میں کامیاب رہے، تو وہ 12 سربراہ ہیں تو وہ خود جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اب یہ پلان یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر جو ہے سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب ان کا پلان یہ اس طرح سے آیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں جناب حامد رضا صاحب، صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اچھا یہ ابھی فائنل بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز اور بھی ابھی موجود ہیں۔ وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے اور بھی کچھ لوگوں پارٹیوں کو انگیج کیا جائے تاکہ اگر کہیں پر بھی تھوڑا بہت پرابلم آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی والا جو معاملہ تھا وہ فوراً ہی اسٹیبلشمنٹ نے ہے جو ہے وہ یا گورنمنٹ نے جو بھی ہے انہوں نے زبردستی اس کو ختم کرا دیا تھا اور اس طرح سے ان کے بندے آزاد ہو گئے تھے۔ تو اب بھی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اس طرح سے سختی کی جائے، لیکن اب وہ حالات ظاہر تبدیل ہو چکے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کے مطابق جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کی بجائے سنی اتحاد کونسل سے اس لیے انہوں نے اعلان کرنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ کیونکہ جو یہاں پر جو سیکٹیرین ایک ہمارے پاس جو ووٹ بینک ہے، جو اہل تشیع اور سنی مکتب فکر ہے، ان کے لوگ تعداد جو ہے وہ ووٹر بھی آپ کے اسی انداز میں ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر اس کو ایک سیکٹیرین حوالے سے ایک ہوا مل سکتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی اس خدشے کا اعلان کیا تھا، ان کو یہ خدشہ تھا، اس لیے انہوں نے مجلس وحدت المسلمین کے ٹکٹ کو پہلے اپنے کینڈیڈیٹ شامل نہیں کرائے تھے۔ تو اب سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی اب یہ بات کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 دنوں میں کس طرح سے ہوتا ہے۔ 2 جو ارکان ہیں NA 183 سے جناب خواجہ شیراز محمود صاحب اور ان کے نیچے جو PP 285 کے خواجہ صلاح الدین اکبر ہیں، ان دونوں نے باقاعدہ طور پر درخواست بھی دے دی ہے شمولیت کا، انہوں نے کہا بھی ہے، ان کا لیٹر بھی سرفیس کے اوپر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے بہرحال ڈاج بھی دیتی ہے، لیکن ابھی تک کے مطابق جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد ہو رہا ہے۔ دوسرا KPK کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور اسٹریٹجی کا اعلان کیا ہے، وہاں پر وہ پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے پرویز خٹک اور محمود خان والا گروپ، ان کے ساتھ انہوں نے الحاق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹیرین ہے یہ وہی بندے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹ چکے تھے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا تھا، پرویز خٹک جتنے بھی ان کے لوگ تھے مین وہ سارے کے سارے ہار چکے ہیں،
1 یا 2 سیٹ جو ہے وہ صرف ایم پی اے میں جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ اب ان کے درمیان جو ہے کچھ لوگوں نے بات چیت کرائی، تو عمران خان صاحب کا پہلا شرط یہ تھی کہ اس کی جو چیئرمین شپ ہے پرویز خٹک صاحب وہ وہاں سے استعفیٰ دیں اور وہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیں۔ تو اس طرح سے پرویز خٹک صاحب نے بھی پارٹی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا، صدارت سے بھی وہ گئے۔ اب جو چیئرمین شپ ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، وہ وقتی طور پر جو چلی گئی ہے وہ محمود خان کے پاس چلی گئی ہے۔ اب دیکھیں اگر وہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اندر جاتے ہیں تو یہ کوئی بھی ایشو نہیں ہے کہ پارٹی کا سربراہ کون رہتا ہے، کیونکہ معاملہ اصل میں ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی لیڈر کا۔ یہ سپریم کورٹ اپنے ایک فیصلے کے اندر کہہ چکی ہے کہ پارلیمانی لیڈر ہی ایکچولی فیصلہ کرے گا کہ آپ نے کس کو اور کدھر آپ نے پالیسی کیا کرنی ہے۔ باقی کوئی بھی جو لیڈر ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے یا پارلیمنٹ جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کا اس کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب تقریباً تک معاملات 80% معاملات طے ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کچھ ریزرویشنز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین شپ ہے یا تو عاطف خان کے حوالے کی جائے وقتی طور کے اوپر، یا تو یہ شہریار افریدی کے حوالے کی جائے یا علی محمد خان کے حوالے کی جائے یا اسد کیسر کے حوالے سے کی جائے۔ تو بہرحال یہ ابھی تک محمود خان اور ان کے درمیان تھوڑا سا معاملہ چل رہے ہیں کہ پارٹی کی پوری ہینڈ اوور کر دی جائے یا صرف پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جو معاملات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کر دیے جائیں۔ محمود خان اور ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس حوالے سے خوش ہیں، کیونکہ اس طرح سے ان کی تھوڑی بچت ہوتی رہے گی۔ 2-3 جو سیٹیں ان کو ملی ہیں ان کے لوگ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ بھی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو وہ اس طرح سے ان کی پارٹی جو ہے وہ سروائیو بھی کر جائے گی۔ تو بہرحال ابھی تک جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ وفاق کے اندر وہ پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پرویز خٹک گروپ کے اندر جا رہے ہیں، اور پرویز خٹک صاحب اسی معاہدے کے تحت اسی بات چیت کے تحت عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب پارٹی سے استعفیٰ دیں، وہ چلے جائیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے بھی اس بات کے اوپر وہ رضامند ہوئے، انہوں نے کہا جی مجھے ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اندر معاملات ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں آج یا کل تک جو ہے یہ فائنل چیزیں ہو جائیں گی، تو جو بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ اگر آنے والے کچھ ٹائم کے بعد۔ وہاں پر ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں کہ جس طرح سے کمشنر نے الزام لگایا ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر کس طرح سے 26 ایم پی اے اور 13 جو ایم این اے کی سیٹیں انہوں نے کس طرح سے تبدیل کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہرایا گیا ہے زبردستی، اس معاملے کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ جو بھی اور معاملات چل رہے ہیں اس کی سب سے اہم پٹیشن جو ہے وہ آج سپریم کورٹ کے اندر لگنے جا رہی ہے، اس کے معاملے بھی جس طرح سے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ میرے ساتھ رہیے، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔